ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حدود محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، ہمراہی یا محجوریت کربلا کے ترازو میں کے عنوان سے کل اس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور کچھ مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ اس عنوان کی توضیح و تشریح بیان کرنے کا بیان کی گئی اور کچھ اس موضوع کے اندر نے کوشش کی کہ مقدمات کو بیان کیا جائے. آج اسی موضوع کا تفصیل سے اور اس کے ایک ایک جز کو مفصل انشاءاللہ خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال رہے تو ان چند دنوں میں ان چند راتوں میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ امام علیہ السلام کی ہمراہی یا ان کے ساتھ وفاداری یا نعوذ باللہ ان کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو محجور کر دینا، ان کے ساتھ بے وفائی، ان دو راستوں میں سے ہم کس راستے کا انتخاب کریں گے؟ ہماری زندگی، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہماری یہ سب کچھ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر اگر ہم اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر غور کر سکیں اور فکر کر سکیں کہ اس دو راہے پر کہ جو امام علیہ السلام کی ہمراہی کا راستہ کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جس دو راہے سے، اور ایک راستہ امام علیہ السلام سے بے وفائی کا جس دو راہے سے نکلتا ہے، اس دو راہے پر اگر ہم کھڑے ہوں تو کس راستے کا انتخاب کریں گے؟ اور اس سوال کا جواب ہم کربلا کے تناظر میں دیکھیں، کربلا کے ترازو میں اپنے آپ کو پرکھیں، کربلا کی تاریخ کو فقط ایک تاریخ کا ایک چیپٹر قرار نہ دیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے عبور کریں، اور آج کے دور میں اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ آج کے دور میں اس کربلا کو اپنے اوپر تطبیق کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس کربلا کے ترازو میں، اس کربلا کے سٹینڈرڈ پر، اس کربلا کے معیار پر ہم پورا اترتے ہیں اور امام علیہ السلام کے ہمراہان میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو انہی ایام کے بحق ان ایام اور صاحب ان ایام کے امام علیہ السلام اور اس وقت کے امام جو کہ صاحب عزا بھی ہیں، ان کے حق میں خداوند کریم ہم سب کو امام علیہ السلام کے ہمراہان میں سے قرار دیں۔ اس موضوع کے اوپر کہ ہم ہمراہی کر سکتے ہیں، ہمراہی نہیں کر سکتے، ہمارا کردار کس طرف ہم کو لے جا رہا ہے، سب سے پہلے موضوع کا جو پہلا جز ہے ہمراہی، امام علیہ السلام کا ساتھ دینا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے زیارت جامع کبیرہ کا نام سنا ہوگا، حتماً اس کی تلاوت کی ہوگی۔ جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جائیں تو یہ زیارت وہ زیارت ہے کہ جو تمام ائمہ کے لیے ہے۔ کسی بھی امام کے حرم میں آپ یہ زیارت کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے امام کو مخاطب ہو سکتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور در حقیقت یہ زیارت جامع کبیرہ ایک منشور ہے امامت کا، مفصل اس کے اندر جسے کہتے ہیں، اگر ہم چاہیں معرفت امام حاصل کرنا چاہیں، تھوڑا بہت امامت کو اور اپنے امام کو سمجھنا چاہیں، ان سے نزدیک ہونا چاہیں، ان کا قرب حاصل کرنا چاہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، ان کے مقام اور منزلت کو سمجھنا چاہیں،
تو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مددگار اور ایک واقعاً ایک ذخیرہ ہے ہمارے لیے، بہت گراں بہا ایک ذخیرہ ہے جس کو ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس زیارت کی جو ہے تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس طرح سے اپنے امام کو خطاب کیا جائے۔ خوب، جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اس زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور امام علیہ السلام کو اس طرح سے خطاب کرنا شروع کرتے ہیں، ایک مفصل زیارت ہے تقریباً، اگر انسان جو ہے وہ اس کو ایک نارمل طریقے سے ہی پڑھنا چاہے، مثلا بہت زیادہ نہ تیز نہ بہت زیادہ، تقریباً جو ہے وہ 40 منٹ مثلا فرض کرنے درکار ہے اس کو پڑھنے میں، ایک مفصل زیارت۔ اب اس زیارت کے اندر شروع کے اندر تقریباً امام علیہ السلام کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں کہ جو جس ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ذات جس پر مشتمل ہے، مثلا ان کی ذات کی صفات ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مثلا علم لدنی کی مالک ہیں، آپ کی ذات اس طرح سے ہے، اصول کرم ہے، آپ جو ہے وہ حق کا معدن ہے، آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ ساری چیز صفات جو کہ امام علیہ السلام کو اس طرح سے روشناس کیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذات ان کی کس قسم کی ہے، یہ معصوم ہیں، ان کا علم اس طرح سے ہے، ان کو فرشتے نازل ہے، تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں، یہ وہ صفات ہیں کہ جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے، روشناس کیا جاتا ہے، اپنے امام کو اچھی طرح سے پہچان سکیں، ان کی منزلت کو، ان کے مقام کو۔ لیکن یہ صفات وہ صفات ہیں کہ جس کے اندر ہم ان کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں، ان صفات کے اندر ان جیسا نہیں بن سکتے۔ کہا کہ معصوم ہے تو ہم ان کی طرح معصوم تو نہیں بن سکتے، ان پر جو ہے مثلا یہ علم لدنی کے مالک ہیں، ان کے ذریعے سے خدا نے جہان کو خلق کیا، یہ واسطہ فیض ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ان سے مخصوص ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے امام کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہو، باعث افتخار بھی ہو کہ ہم کس امام کی پیروی کرنے والے ہیں، اور پھر شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک معرفت کے ساتھ اس امام کی امامت کو قبول کرتے ہوئے اور پھر اس امام کی اطاعت کے اندر آئیں، کہ جو اس کے بعد یہ جو تقریباً شروع کے جو زیارت کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو جملات ہیں، تقریباً اس قسم کے مطالب پر مشتمل ہے، اور پھر آخر میں کچھ جملات، اور اس کے بعد پھر جو ہے امام علیہ السلام کے کچھ افعال کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ان صفات کے مالک ہیں، ان کی ذات اس طرح کی ذات ہے، خب یہ کیا ان کے افعال کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا منشور کیا تھا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے، ان کا پلان کیا تھا، ان کا برنامہ کیا تھا، ان کا پروگرام کیا تھا، یہ تمام چیزیں پھر اگلے جملات جو ہیں وہ اس پر مشتمل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے کیا ہیں، اسوہ ہیں، کہ امام علیہ السلام کا عمل یہ تھا، اور باقاعدہ اس کے اسوہ ہونے پر دلیل بھی خود اس زیارت کے اندر ہے کہ بار بار کہا گیا ہے مختلف جملات کے اندر کہ تم کو پس اگر واقعاً اپنے آپ کو امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم تمہارا تمسک ہو اور اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہلانا چاہتے ہو، تو پھر ان کی اطاعت کرو، بار بار جو اس اطاعت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ان کے افعال کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اس طرح سے تھے، اس قسم کے کام انجام دیا کرتے تھے، اور پھر اب تم کو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اگر ہم کو امام علیہ السلام کو اسوہ بنانا ہے تو ان جملات کو ہم مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ خوب، یہ مطلب جو کیوں بیان کیا گیا، ہمارا اصل محور کیا گفتگو کا کہ امام علیہ السلام کی ہمراہی اور ان کا ساتھ دینا۔ خوب، جب ہمارے سامنے امام علیہ السلام کا یہ کردار آئے گا اور ان کے یہ افعال آئیں گے، ان کے یہ کام ہمارے سامنے آئیں گے کہ امام اس قسم کی ذات ہیں، تو یہ چیز واضح ہو جائے گی، جو شخص ہمراہی کرنا چاہتا ہے کہ آیا وہ اس قسم کے امام کی ہمراہی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہ ہو، واضح ہو کہ دیکھو جس شخص کو تم اپنا امام مانتے ہو، جس کی اتنی منزلت ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن دیکھو یہ شخص جو کہ معصوم ہے، حجت خدا ہے، واسطہ فیض ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم اپنے آپ کو واقعی اس سے متمسک کرنا چاہتے، اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ اٹیچ کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو تمہیں ان کی اس طرح سے اطاعت کرنی ہوگی اگر تم ان کی ہمراہی کرنا چاہتے ہو، تاکہ تمہارے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے، تاکہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے کہ یہ امام کے افعال اس قسم کے ہیں، ان کا پلان اس طرح کا ہے، ان کا منشور یہ ہے۔ جس طرح سے جب انتخابات ہوتے ہیں، ہر ایک پارٹی اپنا ایک پلان دیتی ہے، اپنا ایک منشور دیتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو ان کو ووٹ دینا ان کو ووٹ دینا، ان کو دوسری پارٹی کو ووٹ دینا دوسری پارٹی کو، ہر شخص اپنے اختیار کے ساتھ اس کو چنے۔ یہاں پر بھی منشور امامت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، امامت کا منشور یہ ہے، امامت کے کام یہ ہے
تم چاہتے ہو اپنے آپ کو اس قسم کے لیڈر کے ساتھ متمسک کرنا، اس قسم کی حزب کے اندر، اس قسم کی پارٹی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو جو کہ حزب اللہ ہے، جو کہ تو یہ وہ پارٹی، اس کا منشور ہے۔ یہاں پر انسان اپنے ساتھ جسے کہتے ہیں بصیرت کے ساتھ، آنکھ کھول کر، نہ کہ مثلا جو ہے وہ اندھی تقلید کرتے ہوئے، کہ قرآن کی آیت جس کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ رسول جو ہے جو ہدایت کرتا ہے تو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے بصیرت کے ساتھ، یعنی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کا جو روش ہے تبلیغ ہے، اس کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں، ہمارا ہدف یہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، اس کے اندر یہ ہمارا دشمن ہے، اس طرح سمجھیں، یہ تمام چیزیں۔ یہاں پر اس منشور امامت کو جب ہم دیکھتے ہیں بیان اس زیارت کے اندر، زیارت جامع کبیرہ کے اندر، تو ہم دیکھیں گے کہ آیا واقعاً ہم امام علیہ السلام کی ہمراہی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کہ کر سکیں گے، ہماری دعا ہے، اور ہم اس کو طلب کرتے ہیں خداوند کریم کی بارگاہ سے، اور توسل کرتے ہوئے خود ائمہ کی ذات سے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بس دو طرح کی ہمارے پاس جو ہیں وہ معرفتیں اس زیارت کے اندر ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں ہمراہی کے حوالے سے۔ جب ہم کسی کے ساتھ ہمراہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کس کے ساتھ ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، بس اس ذات کا ایک تعارف ہونا چاہیے جو اس زیارت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر دوسرا چیز کہ ہم کس چیز کے اندر ان کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، اس ذات کی ہمراہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کس چیز کے اندر ہے، وہ بھی اس زیارت کے اندر بیان کیا گیا کہ ان کا منشور کیا، ان کا کام کیا، ان کا پلان کیا ہے۔ بہت سارے جملات کو اسکپ کرتا ہوں جو مربوط ہیں اور بہت زیادہ جس سے جو ہے اس مختصر وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک زیارت کے ایک مقام پر آ کے اس طرح سے جو ہے وہ زیارت کرنے والا اپنے امام کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اے امام آپ وہ ہیں کہ جو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں خدا کی راستے کی طرف۔ کس طرح سے بلاتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ آپ کا یہ طریقہ ہے۔ بس امام کا اہم ترین کام کیا ہے، اصلی ترین کام کیا ہے؟ جس طرح سے قرآن کا اصلی ترین کام اس کا ہدف یہ کہ ہدایت کی جائے، امام کا بھی یہی اہم ترین کام ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ حکمت کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، لاجیکل بات کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا اس کو قبول کرو، نہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، برہان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ انسان کی عقل اس کو قبول کرے، اس کے سامنے تسلیم ہو، اور پھر جو ہے وہ امام علیہ خدا کی جو ہے وہ عبودیت اور اس کی اطاعت کے اندر آئے۔ بس سبیل خدا کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ انسان کو جو ہے دلائل عقلی کے ساتھ جو ہے ایک بات بیان کی جاتی ہے، جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس راستے پر چلنے کے لیے اس کو پھر واعظ کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی نکات بیان کی جاتے ہیں۔ یہاں پہ پھر عقلی وہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے امام جو ہے وہ لوگوں کو خداوند کریم کی جانب لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو میں جب ہم پڑھیں اور امام علیہ السلام کو اس طرح سے خطاب کریں تو ہمیں اس انسان کو، اس زائر کو، اس زیارت کرنے والے کو، اس سلام کرنے والے کو پھر اپنے اندر ذرا سا یہ غور کرنا ہوگا کہ آیا میں اس قسم کے امام کے ساتھ میرا کوئی جسے کہتے ہیں سنخیت ہے یا نہیں ہے؟ آیا میں ان کے ساتھ میرا کوئی جو ہے جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ یہ امام وہ ہیں کہ جو حکمت کے ساتھ، ان کی باتیں حکمت مشتمل ہوتی ہیں۔ آیا میرے کلام کے اندر، میرے پاس میری اس تمام میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر وہ کتنا زیادہ حکمت مشتمل ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ علم پر مشتمل ہے، کتنا زیادہ یا برعکس ہے کہ انسان میری زندگی خدا نہ کرے مثلا جہالت کے اندر اور حکمت سے بالکل دور نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امام سے جوڑے تو اس کی زندگی کے اندر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ، آپ وہ ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اور خاص طور پر اپنی جان، وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آپ بذل کر دیتے ہیں، خدا کے راستے میں دے دیتے ہیں، فی مرضاتہ، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس قسم کا امام ہے، اس قسم کی ذات ہے کہ جو اپنی جان بھی خدا کی مرضی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ وَصَبَرْتُمْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنبِهِ، اور اس راستے کے اندر، خدا کی مرضی کے راستے کے اندر، خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کے راستے کے اندر جب مشکلات آئیں گی تو اس پہ صبر کرنے والا ہے۔ امام کون ہے؟ جو صابر ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر مخصوص نہیں ہے کہ یہ وہ چیز نہیں کہ امام علیہ السلام کو معصوم چونکہ بنایا گیا ہم معصوم نہیں بن سکتے، پس یہ قابل اقتداء نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر امام علیہ السلام کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور ہم کو کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کی پیروی کرو۔
بس یہ بذل کرتے ہیں اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں خدا پر، خدا کی مرضی کے لیے صبر کرتے ہیں اس راستے کے اندر. وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. کتنا زیادہ یہ جملہ جو ہے تکرار ہوتا ہے ہماری زیارت کے اندر کہ آپ وہ ہیں کہ جو نماز کو اقامہ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، بپا کرتے ہیں، نہ کہ فقط نماز پڑھتے ہیں، کہ جس کو رہبر معظم نے اپنی کتاب میں بہت اچھی طرح سے بیان کی توضیح دی ہے کہ اقامہ صلاۃ فرق کرتا ہے کس سے؟ نماز پڑھنے سے. نماز کو قائم کرنا یعنی اس معاشرے کے اندر نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے جسے کہتے ہیں سمبل ہے ذکر خدا کا، خدا کی یاد کا. نماز کو قائم کیا جائے یعنی خدا کی یاد کو جو ہے وہ قائم کیا جائے. یعنی معاشرے کے اندر یہ مسلمان جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں فقط نماز نہ پڑھیں بلکہ خدا کی یاد کے اندر بھی آ جائیں، خدا کو یاد کریں. جب خدا کو انسان یاد کرے گا، وہ مسلمان یاد کرے گا اپنے ہر عمل کے اندر، اپنی پڑھائی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، ہر چیز کے اندر جب خدا اس کے مد نظر ہوگا، خدا کو یاد کرے گا تو وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق، اس کی بالکل اطاعت کے مطابق یہ زندگی گزارے گا. پھر وہاں پہ یہ شخص واقعی معنی میں کیا ہوگا؟ ذکر عملی کے اندر آ جائے گا. نہ فقط ایک جو ہے نماز جو جس کہتے ہیں کہ فقط ذکر لسانی کے تک نہیں، بلکہ اس کا پوری زندگی جو ہے کیا ہو جائے گی؟ نمازی بن جائے گا. پوری زندگی کے اندر نمازی ہو جائے گا. اقامہ صلاۃ کا ایک جو معنی بیان کیا انہوں نے کہا کہ نماز کو اقامہ کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں معاشرے کے اندر. وآتیتم الزکوٰۃ، نہ فقط جو ہے وہ جو عبادات ہیں جو جیسے نماز و حج اس طرح کی عبادت، بلکہ مالی عبادات کو بھی، اپنے مالی وظائف کو بھی، حقوق کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کی جانب حکم دینے والے، امر کرنے والے، اور نہیں برائیوں سے جو ہے روکنے والے ہیں. یہ امام علیہ السلام کی وہ صفات جس کے اندر ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم آیا ان تمام چیزوں کے اندر کتنا زیادہ ہماری زندگی کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو سکوں گا یا نہیں. وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. لیکن کیسا جہاد؟ حق کا جہاد ہی، حق کا جہاد ہی، جو جہاد کرنے کا حق ہے، معمولی جہاد نہیں. آپ دیکھیں کربلا کی یاد ہم لوگ ان ایام میں منا رہے ہیں. حق کا جہاد ہی، واقعاً جو جہاد امام علیہ السلام نے کیا، حق کا جہاد ہی. کس قسم کا جہاد؟ البتہ ہم یہ ظاہری بات ہے کوئی ادعا نہیں کر سکتا کہ ہم امام حسین علیہ السلام جیسا جہاد کریں گے. ہم کہاں، اور اس طرح کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ نہیں. لیکن جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو نزدیک کر سکے، جتنا زیادہ اس راستے کے اندر امام علیہ السلام کی تاثیر اور جو ہے وہ ان کی پیروی کر سکے. وَأَمَرْتُمْ وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ. آپ کی امامت کے اندر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ، آپ خدا کی جانب پکارتے ہیں، خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں. آپ کی دعوت لوگوں کو خدا کی طرف ہے. وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ، اور پھر اسی جانب جو ہے خدا کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، خدا ہی پر ایمان ہے آپ کا اور اسی کے سامنے تسلیم ہے. جب ہم کہتے ہیں ایمان ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، امام بھی آیا امام اور ہم ایک ہی جیسے مومن ہیں؟ نہیں. امام جو مومن ہے، حق جو حق ہے ایمان کا، جس طرح سے قرآن کی بعض آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مومن واقعی سے کیا مراد ہے. ان آیات کو انسان اگر اس کی تلاوت کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن واقعی وہ کون ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر کسی موقع اسی ایام میں اگر ہوا توفیق ملی تو اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ کون ہے. بہی تؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، لیکن کون سا ایمان؟ وہ اپنے اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہے، جو باکمال ترین مثلا جو ایمان ہو سکتا ہے. وہ بہی تؤمنون وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، اور اس کے امر پر عمل کرنے والے ہیں. معصوم ہے، یہ ذات معصوم ذات ہے، لیکن یہ اس سے مستثنی نہیں ہے کہ یہ عمل سے مستثنی نہیں ہے. پر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا ماننے والا اپنے آپ کو عمل سے مستثنی کرے؟ کہا کہ نہیں، عمل ہے، معصوم ہے، سب کچھ ہے، واسطہ فیض ہے، دنیا ان کے لیے خلق ہوئی ہے، انہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، خدا کے امر پر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا شیعہ کہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے محبت دل میں رکھنا کافی ہے، آیا یہ واقعی یہ بات انسان ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ اس کی عقل اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ جو اس کا امام ہے وہ عمل کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا شیعہ جو ہے وہ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، اس کی سبیل کی جانب، اس کے راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے قول کے اوپر، خدا کے اقوال کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تحکمون، اسی پر حکم کرتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ اسی کے مطابق احکام کو جاری کرتے ہیں. سَعِدَ مَنْ وَالَاكُمْ، پھر کہا کہ اب جب امام اس طرح کی ذات ہے اور اس طرح کا ان کا عمل ہے،
اب تم دیکھ لو، تم چاہتے ہو کہ امام علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اس راستے پر چاہتے ہو ان کا ساتھ دینا، دیکھو اس راستے کے اندر وہ کیا ہے، وہ بذل، تم اپنی جان کو بھی جو ہے ان کے اپنے نفس کو جو ہے وہ بذل کریں گے خدا کے راستے میں. تم آئے اس کام کرنے کو تیار ہو، وہ خدا کی مرضی کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. آیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اگر یہ تمام چیزیں جو امام علیہ السلام کی ہیں کہ وہ ان کا ہدف یہ ہے ان کی زندگی کا کہ لوگوں کو خدا کی جانب لے جائیں، ہدایت کریں، آیا تمہاری زندگی کا بھی ہدف ہے؟ تم بھی چاہتے ہو اس طرح سے، نہ فقط یہ کہ میں اچھا بن جاؤں، میں جو ہے اعمال نیک اور صالح انجام دیتا رہوں. نہیں، یہ نہیں ہے فقط امام، یہ نہیں ہے کہ امام بہت اچھے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے. نہیں، ان کا کام یہ تھا کہ خود تو ہیں بلکہ پوری دنیا کو، پورے عالم انسانیت کو، بشریت کو جو ہے خدا کی جانب لے کے جائیں. کس کے ذریعے سے؟ حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے. آیا میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں امام کا راستہ تو یہ ہے، یہ راستہ، اس راستے پہ امام جو ہے وہ ان کا یہ اس راستے پہ جب چل رہے ہیں، اگر میں ان کی ہمراہی کرنا چاہ رہا ہوں تو کون ان کی ہمراہی کر سکے گا؟ جو وہی کام کو انجام دے کہ جو وہ انجام دے رہے ہیں. اگر ہم اس کی مثال جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیں، اگر فرض کریں ایک جگہ پہ جو ہے نماز جماعت قائم ہے اور وہاں پہ ایک امام ہے اور کچھ جو ہے ایک شخص جو ہے وہ محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ جو ہے مسجد میں موجود ہیں. وہ شخص جو کہ نماز جو محراب عبادت میں ہے وہ حالت قیام میں ہے، اور وہ لوگ جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے جو مسجد میں موجود ہیں، کوئی حالت سجدہ میں ہو، کوئی رکوع میں ہو، کوئی قیام میں ہو، تو آیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ شخص امام ہے اور یہ مامون ہے؟ نہیں. کب امام اور ماموم کا رشتہ وجود میں آئے گا؟ کہ جب ہم دیکھیں گے کہ جب امام حالت قیام میں ہوتا ہے تو سارے لوگ جو کہ پیچھے موجود ہیں سب حالت قیام میں ہوں. جب وہ شخص جو ہے حالت رکوع میں ہو تو سب کے سب حالت رکوع میں ہوں. جب وہ سجدے میں جائے تو سب کے سب حالت سجدہ میں ہو. تب ہم کہیں گے ہاں یہاں پر امامت ہے اور یہ ماموم ہے ان کے. لیکن اگر امام کچھ کر رہا ہو، پیچھے افراد جو کچھ اور کر رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ امام کے ساتھ نہیں ہے یہ لوگ، یہ ان کا امام ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا امام ہی نہیں ہے. کب میں کہہ سکوں گا کہ یہ میرا امام ہے؟ کہ جب میرے فعل اور ان کے فعل میں جو ہے ایک سنخیت پائی جائے، جیسا وہ کر رہا ہو میں وہ کرتا ہوا نظر آؤں، جیسا وہ سوچتا ہوں میں وہ سوچتا ہوا نظر آؤں، میری رائے ان کی رائے کے تابع ہو، تب ہم کہہ سکوں گا یہ میرا امام ہے اور میں ان کے تابع ہوں. تب وہاں جا کے معیت کی بات آئے گی، وہاں جا کے ہمراہیت کی بات آئے گی. کہا کہ اور پھر جب یہ تمام باتیں بیان کر دی کہ دیکھو تمہارے امام کس قسم کا ہے، ہاں اب اس کو تمہیں فیصلہ کرنا ہے. پھر کہا سعد من والاکم، لیکن اگر تم واقعا امام علیہ السلام کے ساتھ ولایت کے رشتے میں جڑ جاؤ. ولایت کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت کس معنی میں ہے؟ ولا یلی، اس معنی میں کہ ایک چیز کے پیچھے بالکل جو ہے پشت سر ہم بالکل اس کے پیچھے اگر ایک چیز آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے جو ہے وہ یہاں پر ولایت ہے. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں. اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کرو، یعنی بالکل ان کے ساتھ چپکے ہوئے رہو، ان کے ساتھ لگ جاؤ، تمہارے ان کے درمیان کو فاصلہ نہ ہو، جس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ان سے آگے نکل جائے وہ بھی جو ہے گمراہ ہے، جو ان سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ ہے. ان کے ساتھ ساتھ رہو، ساتھ. وہی بات جو امام اور اس میں امامت کی مثال دی کہ اگر جو ہے کوئی شخص نماز کے اندر امام جماعت سے آگے بڑھ جائے اس کی نماز بھی باطل ہے. بہت زیادہ پیچھے ہو جائے، فاصلہ ہو جائے، اس کی نماز بھی جو ہے امامت کے اس کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر آپ جماعت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کی ہو تو امام جماعت کے ساتھ ساتھ آپ کو کام کرنا ہے. جیسے ہی وہ رکوع میں جائے آپ کو رکوع میں جانا ہے، جیسے ہی سجدے میں جائے، نہ کہ فاصلہ ہو جائے. خوب، یہاں پر بھی یہی ہے کہ سعد من والاکم، بالکل ان کے ساتھ چپکے ہوئے رہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ سعادت ہے، تب کامیابی ہے، تب فلاح ہے. سعد من والاکم وفاز من تمسک بکم، اور وہ شخص فائز ہے، وہ شخص کامیاب ہے. امام علیہ السلام نے کہا سجدے کے اندر فزت ورب الکعبہ، وہی فازہ. کامیابی کب ہے؟ کہ تم امام علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہو جاؤ. من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، من اتبعکم، لیکن دوبارہ سے اسی اطاعت کی بات ہے. جنت کس کے لیے؟ کہا من اتبعکم، اگر جو ہے امام علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہو پھر نتیجہ آئے گا فالجنۃ مأواہ، اس کے لیے جنت ہے. اس سے زیادہ امام کس طرح سے اور بیان کر سکتے تھے، کس طرح سے اور شفاف طریقے سے بیان کر سکتے تھے کہ ان کے شیعوں کے بات سمجھ میں آتی کہ اطاعت کے ذریعے سے جنت ملے گی، اطاعت کے ذریعے سے تم ہمارے نزدیک ہو سکتے ہو. بغیر اطاعت کے، بغیر عمل کے، فقط جو ہے وہ اظہار محبت کے ذریعے سے کام نہیں چل سکتا. من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، یہ وہ زیارت جامعہ ہے. کتنی بار ہم جاتے ہیں امام علیہ السلام کو اس طرح سے خطاب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جن الفاظ کو میں اپنی زبان پر جاری کر رہا ہوں کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں.
بے ابی انتم، بے ابی اے اپنے امام سے خطاب، یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی عام شخص سے بات نہیں کر رہے، اپنے امام کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، سب کچھ حاضر نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی. اے امام، میرے والدین آپ پر قربان، میری زوجہ، میرا مال، میرا گھرانہ، سب کچھ، یعنی کیا کچھ بچا؟ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ آپ پر قربان. واقعا آیا ہم قربان کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا. سب کچھ جو ہے خدا کے راستے میں لے کر آ گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. جسے کہتے ہیں کہ ایک دامن کے اندر، جسے کہتے ہیں بالکل آخر میں جھٹک دیا کہ کچھ بھی نہ رہا اس کے اندر، سب کچھ دے دیا خدا کے راستے میں. بہت سخت الفاظ ہیں، اشہد اللہ و اشہدکم. عجیب، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. امام علیہ السلام کی خدمت میں زائر اس طرح سے کہتا ہے، اے امام، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، واشہدکم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اپنی اس بات پر، موال لکم ولاولیاءکم، اے امام میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آپ کے دوستوں کے دوستوں میں سے ہوں. یعنی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. مبغض لاعدائکم ومعاد لہم، آپ کے دشمنوں سے میں بغض رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، ومعاد لہم، اور ان کے ساتھ دشمن ہوں، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں. دیکھیں یہ زیارت آج میں 1400 سال بعد اس زیارت کے جملات کو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہوں. آج امام علیہ السلام کا دشمن، جو آج امام علیہ السلام کا دشمن ہے، اس سے بھی میں دشمنی کرتا ہوں، اور جو 1400 سال پہلے کا دشمن تھا اس سے بھی دشمنی کرتا ہوں. فرق نہیں کرتا. امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اس زمانے کے دشمن سے فقط دشمنی کرنا، نہیں، کہا کہ میں آپ کے دشمن سے، اور اس وقت جو امام ہمارے غیبت میں ہیں، ان کے اس زمانے کے اندر جو ان کا دشمن ہے ان سے دشمنی کرتا ہوں. بس میری زندگی کے اندر دشمنی نظر آنی چاہیے، بغض نظر آنا چاہیے، کینہ نظر آنا چاہیے، دشمن کے خلاف، دشمن خدا اور رسول اور امام کے خلاف میری زندگی میں نظر آنا چاہیے. خدا اور امام کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں. کتنا سخت ہے کہ میں دشمن ہوں ان کا. بس امام علیہ السلام نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ کہاں ہے تمہاری زندگی کے اندر دشمنی، کیا دشمنی کر رہے ہو تم، کیا پلان ہے تمہارا دشمنان دین کے خلاف، کیا سوچا ہے تم نے، کیا اسٹریٹجی ہے تمہاری، کیا کرنا چاہتے ہو، ہمارے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں؟ برعکس تو نہیں معاملہ کہ ذرا سی اپنی دنیاوی گینز کے لیے، ذرا سے دنیاوی مفادات کے لیے ہمارا دل اسی طرف جو ہے وہ جھکا چلا جاتا ہے، سافٹ کارنر ہمارے دلوں میں جو ہے ان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. کہا کہ نہیں، مبغض لاعدائکم، میں آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، ومعاد لہم سلم لمن سالمکم، لیکن جو آپ کے ساتھ سلم ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں اس طرح سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ امن و امان کے اندر. وحرب لمن حاربکم، وحرب، دیکھیں جملہ جو ہے وہ ادبی لحاظ سے کہا کہ میں یہ نہیں کہا کہ میں حارب، میں جنگ کرنے والا ہوں، میں جنگ کر رہا ہوں، آپ کی جنگ آپ جو لوگ جنہوں نے آپ سے جنگ کی، آپ کے دشمنوں سے میں جنگ کرنے والا ہوں. نہیں، کہا میں حرب ہوں، میں حرب ہوں، یعنی خود جنگ ہوں. یہ ایک بلاغت کے لحاظ سے زیادہ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، بجائے اس کے کہا جائے کہ کہا کہ میں خود جنگ ہوں. حربن، میں خود جنگ ہوں، اس کے ساتھ جو کیا ہے آپ کے ساتھ جنگ پر اتر آئے. محقق لما حققتم، بہت سنگین جملات ہیں. کہا کہ محقق لما حققتم، میں اس چیز کو محقق کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کو جو ہے وہ عالم وجود کے اندر لے کر آنا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے وہ وجود دینا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ نے وجود دیا. یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے تھے، جس حق کا جو آپ جس کو برپا کرنا چاہتے تھے اس عالم کے اندر، میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں. وہ جو آپ نے جس چیز کا علم اٹھایا تھا، میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں. اور کس کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں؟ خدا کو گواہ بنا کر، امام کو گواہ بنا کر. محقق لما حققتم مبتل لما ابتلتم، جس چیز کو آپ نے جسے رد کیا، جسے ختم کرنے کی کوشش کی، میں اس چیز کو جو ہے دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے ظلم کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہا، میں اس ظلم کو دنیا سے ختم کرنا چاہوں. سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے، پوری دنیا سے. امام علیہ السلام کا جو منشور ہے وہی میرا منشور ہونا چاہیے. مبتل لما ابتلتم، ہر وہ چیز جس کو
جس کے اوپر جو ہے وہ خط بطلان کھینچ دیا، ظلم کے اوپر، جہالت کے اوپر، ہر وہ چیز میری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور میری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو معاشرے سے ختم کر سکوں۔ محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم مطیع لکم، اے امام میں آپ کا مطیع ہوں۔ کتنا سخت ہے امام علیہ السلام کے ساتھ کے سامنے کہنا، مطیع لکم، اے امام میں آپ کا مطیع ہوں۔ محتمل لعلمکم، میں اس علم کا حامل ہوں جو آپ کا علم ہے، اللہ اکبر، آپ کے علوم کا میں حامل ہوں۔ آیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں واقعاً علوم محمد و آل محمد کا میں کہہ سکوں کہ میں حامل ہوں علوم کا؟ محتمل لعلمکم، جب یہ زیارت کے جملات کو کس نے تعلیم دیا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا، امام ہادی علیہ السلام نے اس کو تعلیم دیا۔ کس کو تعلیم دیا؟ شیعوں کو تعلیم دیا۔ جب امام نے ان جملات کو تعلیم دیا، اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے شیعوں، یہ تم کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس طرح سے کہو، یعنی اس طرح سے بن جاؤ، یعنی اس طرح سے بن جاؤ۔ امام علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ جب تم ان جملات کو بیان کرو، خود بخود تم سوچو گے کہ میں، امام علیہ السلام اس کا مطلب ہے مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں۔ محتمل لعلمکم آخذ بقولکم، میں آپ کے قول کو، آپ کے گفتار کو جو آپ نے چاہا ہے، اس پر جو آپ کا قول ہے، جو آپ کی گفتار ہے، اس کو اخذ کرنے والا ہوں، اس کو اپنی زندگی پر اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ عامل بامرکم، کیونکہ جس طرح سے عرض ہوا تھا کہ چند بار جو ہے وہ تکرار ہوا ہے، اطاعت، عمل کرنا، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا۔ عامل بامرکم، آپ حکم کریں، میں آپ کا جو ہے فرما بردار ہوں۔ وقلبی لکم مسلم، میرا قلب آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ تسلیم کیسے کہتے ہیں؟ کہ اگر امام علیہ السلام ایک بات کہہ دیں، ایک چیز کہہ دیں، ایک حکم آ جائے، ہم ان کے سامنے تسلیم، چوں چرا نہ ہو، ذرا سا خیال بھی نہ آئے کہ نہیں یہ کیوں ایسا ہو گیا، کیوں ہمیں ایسا کہہ رہا ہے، یہ احکام ہمارے لیے کیوں ہے، ہم سے ایسا کیوں چاہا جا رہا ہے، ہمیں اس مشکلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ پریشانی ہمارے لیے کیوں ہے۔ نہیں، اس طرح سے انسان جو ہے وہ قلبی لکم مسلم، میرا قلب تسلیم ہو آپ کے سامنے۔ وَرَأْيِ لَكُمْ تَبَعْ، نہ فقط میرا عمل، نہ فقط میرا ظاہری، جسے کہتے ہیں کہ عمل جوارح، وہ اعمال جو کہ میں اپنے ہاتھ و پیر سے مثلا انجام دیتا ہوں، ایک وہ اعمال یہ ہوتے ہیں جو ظاہری اعمال ہے۔ ایک دفعہ وہ عمل ظاہری نہیں ہے بلکہ باطنی ہے، یعنی وہ جو خیالات ہیں، میری جو سوچ ہے، میری جو فکر ہے، اس کے اندر میں آپ کا تابع ہوں۔ یعنی ایک ممکن ہے ایک انسان جو جب امام علیہ السلام سے کوئی کام کہیں تو کام انجام دے، کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا میں تسلیم ہوں، لیکن ممکن اس کے خیالات تابع نہ ہوں، ممکن اس کے افکار تابع نہ ہوں، فکری لحاظ سے ممکن ہے امام علیہ السلام کے ہم آہنگ نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، نہ فقط میرے اعمال کے لحاظ سے میں آپ کے تابع ہوں، بلکہ میری رائے بھی آپ کی، میرے سوچ اور فکر بھی جو ہے آپ کے تابع ہے۔ وَالرَّأْيِ لَكُمْ تَبَعْ، اور اس کے بعد عجیب جملہ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اے امام میری جانب سے آپ مطمئن رہیں کہ میری مدد آپ کے لیے آمادہ ہے۔ نہ کہ میں امام اب میں جاؤں گا، سوچوں گا، جب میں زیارت سے واپس جاؤں گا اپنے وطن تو سوچوں گا، کچھ اسباب مہیا کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ کہ نہیں، اسی وقت جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آمادہ ہو کر آیا ہوں، آلریڈی میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہوں۔ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، آمادہ ہو چکی ہے میری نصرت آپ کے لیے، اسی وقت میں اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، یہ اسی پروسیس کے اندر ہوں۔ نہ کہ میں سوچوں گا آئندہ جا کے، نہیں، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، آمادہ ہے آپ مجھے حکم دیں۔ نصرتی لکم معدہ، اس زمانے کے اندر بھی نصرتی لکم، اس کا مطلب معدہ ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کوئی کہے ابھی جب امام علیہ السلام آئیں گے اور ہم سے نصرت کا جو ہے تقاضا کریں گے تو ہم امام علیہ السلام کی نصرت کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت تو امام علیہ السلام نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، تم جب یہ زیارت پڑھ رہے ہو تم جو ہے حالت غیبت کے اندر ہو، حالت حضور کے اندر ہو، جب امام علیہ السلام کو اس طرح سے خطاب کر رہے ہو، یعنی اس وقت بھی جب تمہارا امام غیبت کی حالت میں ہے، تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ میری نصرت، میری مدد آمادہ ہے آپ کے لیے، تیار ہے سب کچھ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس زندگی کے اندر حالت غیبت کے اندر بھی ہم کو کیا ہے، ہماری نصرت آمادہ ہونی چاہیے۔ کس چیز کے لیے آمادہ ہونی چاہیے؟ جب میں امام علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، تیار ہوں میں بالکل، اس کا مطلب ہے کہ مجھے زمانہ غیبت کے اندر بھی کچھ کام انجام دینا ہے، مجھے زمانہ غیبت کے اندر بھی وہ کام انجام دینا ہے جو امام علیہ السلام آنے کے بعد، ظہور کے بعد انجام دینا چاہتے ہیں، میں ان تمام چیزوں کے لیے آمادہ ہوں۔
اپنے آپ کو پہلے سے میں نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے، اس کا آپ کے ظہور کا زمینہ میں نے پہلے سے فراہم کرنا، نہ کہ آپ کے آنے کے بعد، نہ کہ آنے کے بعد، بلکہ جتنا زیادہ یہ نصرت آمادہ ہوگی لوگوں کی جانب سے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ظہور نزدیک ہو سکے گا. جب دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ افراد، یہ قوم اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، تو امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہوگی. نہ فقط یہ زیارت کے جملات ہیں، مگر قرآن نے نہیں کہا کہ اگر تم خدا کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا. یہ نہیں کہ امام علیہ السلام آئیں گے تبھی سارا کام حل ہوگا، نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو خدا نصرت کرے گا. اور خدا کی بہترین نصرت کس طرح سے ہوگی؟ خود امام علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے سے. بہترین فرج کس طرح سے حاصل ہوگا؟ خود امام علیہ السلام کے ظہور سے. بس اگر تم چاہتے ہو فرج امام علیہ السلام حاصل ہو اور اس میں تعجیل ہو، جلدی ہو، تو آؤ نصرت کرو. اگر تم خدا کی نصرت کرو گے، اگر مدد کرو گے. کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ خدا کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. واضح قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم جو ہے اگر نصرت کرو گے، نہیں کہ خدا کو جو ہے ہمارا خدا محتاج ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ تم خود محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے. نصرت خدا سے مراد دین خدا کی نصرت ہے کہ اس زمانے کے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر خدا کا دین نافذ ہو سکے، لوگ جو ہے کمال تک پہنچ سکیں اس دین پر عمل کرتے ہوئے. اگر تم نصرت کرو گے، خدا نصرت نہیں ہوگے، تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. کتنی واضح ہمارے سامنے آج کل کے دور، کل بھی عرض ہوا کہ واقعاً اگر کوئی شخص آتا ہے، بڑھتا ہے، آمادہ ہوتا ہے اور نصرت کرتا ہے خدا کی اور دین خدا کی، تو خدا کس طرح سے اس کی نصرت کرتا ہے. اور واقعاً یہ قدم کس طرح سے جم جاتے ہیں میدان کے اندر، کس طرح سے جم جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں 2 سال سے زیادہ کا 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، وقت ہونے والا ہے، اور یہ لوگ غزہ کے مجاہدین، یہ مسلمان کس طرح سے جمے ہوئے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتے. آپ سوچیں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ذرا کچھ دن کے لیے فرض کریں، جو ہے وہ ابھی کچھ دنوں پہلے فرض کریں وہ یونیورسٹی روڈ پہ جو ہے پانی کی لائن پھٹ گئی، لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، پانی نہیں آ رہا، پریشان ہے، کیسے ہوگا، بغیر پانی کی زندگی کیسے گزرے گی، بغیر لائٹ کی زندگی کیسے گزرے گی، گرمی میں کیسے زندگی گزاریں، گیس نہیں، پانی نہیں، بجلی. تو یہ تمام چیزیں اگر جو ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن، آپ دیکھیں 2 سال ہونے کو آئے ہیں، روزانہ بمباری، ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے نہیں، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے جو ہے اس جگہ پر، اس چھوٹے سے خطے پر بمباری کی جا چکی ہے. وہاں کچھ بھی نہیں بچا، نہ ہاسپٹل بچا، نہ اسکول بچا، نہ مسجد بچی، کچھ نہیں بچا ہے وہاں پہ. لیکن ابھی تک ثابت قدم ہے. کہا کہ اگر خدا کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدم جم جائیں گے. دیکھیں کتنا واضح جو ہے ہمارے سامنے. رہبر معظم نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بات بیان کی تھی اور واقعاً کہا کہ اگر اس غزہ کے حالات کو ہمارے سامنے کوئی یہ پہلے کے واقعہ ہوتا اور ہم تاریخ میں اس کو پڑھتے تو ہم کبھی یقین نہیں کرتے اس پہ کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں، یہ افسانہ ہے، یہ قصہ کہانی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کوئی قوم جو ہے خدا کی نصرت پر آئے تو خدا کس طرح سے ان کی نصرت کرتا ہے. آپ کہیں ظاہری طور پر تو مشکلات ہیں، لیکن قدم جمے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بھی جو ہے ان کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی. کتنی بڑی نصرت ہے، کتنی بڑی فتح ہے، کتنی بڑی عزت ہے یہ ہے. تو کہا کہ نصرتی لکم معدہ، کب تک ہے میری نصرت؟ یہ خود اس بات کا، یہ جملہ جو ہے آنے والا جملہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ میری نصرت امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی نہیں ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے اس وقت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، کہا کہ حتی یحیی اللہ تعالی دینہ بکم، یہ میری نصرت ابھی آمادہ ہے، آمادہ رہے گی، یہ چلتی رہے گی نصرت. میں اپنے آپ کو آمادہ رکھے ہوئے ہوں. کب تک؟ جب تک کہ آپ کا ظہور نہ ہو جائے. یعنی میری نصرت پہلے سے آمادہ ہے، میں آمادہ ہوں یہاں تک کہ آپ کا ظہور ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے خدا جو ہے دین حق کو جو ہے وہ دین خدا کو جو ہے وہ زندہ کر دے. وَيَرُدَّكُمْ فِي أَيَّامِهِ، اور آپ کو خدا ائمہ معصومین علیہ السلام کو دوبارہ ان کی حکومت آئے، ظہور ہو. وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ وَيُمَكِّنُكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ. پھر دوبارہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ، جس سے کہتے ہیں نا بیعت کرتا ہے انسان، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، اے امام میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. تکرار کیا، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، اے امام میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یقین رکھیں بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. جس طرح سے اہل کوفہ نے، نہیں جس طرح سے تو نہیں کہنا چاہیے، البتہ بعض اہل کوفہ نے واقعی جس طرح سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آخر دم تک جو ان کے ساتھ رہے، اس طرح سے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ. یہاں پہ اکتفا نہیں کیا
کہ کہا کہ جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اگلا ہی فوراً کہا لا ما غیرکم، لا ما، ذرہ برابر بھی شائبہ نہ رہ جائے، ذرہ برابر انسان کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بعض افراد جو ہے ہم نے تاریخ میں دیکھا اور اب تک جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انسان کو افسوس ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ بعض افراد اہل اس طرف جو لوگ ہیں، مثلا ایک محاذ جنگ کے اوپر دو فوجیں ہیں، اس طرف والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس طرف والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ انسان ایک ہی وقت میں قاتل اور مقتول سے محبت کیسے کر سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، لا ما غیرکم. جو دشمنان خدا ہیں، دشمنان رسول ہیں، دشمنان امام ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی جو ہے وہ بیچ کا راستہ انتخاب کروں کہ یہ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی خوش ہو جائیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک راستہ انتخاب کر لو، یا اس طرف آ جاؤ یا اس طرف. تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یقین رکھیں امام میں آپ کے ساتھ ہوں. لا ما غیرکم وبرئت الی اللہ عز وجل من اعدائکم، میں برات کرتا ہوں، بیزار ہوں، نفرت ہے مجھے آپ کی اور خدا کے دشمنوں سے. ومن الجبت والطاغوت والشیاطین، مجھے ہر اس ذات سے، ہر وہ شخص جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کے سامنے، خدا کی مقابلے پر آتا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. والطاغوت، طاغوت ہر وہ ذات جو کہ سرکشی پر اترا ہے، جیسے آج کے زمانے کے اندر یہی شیطان بزرگ، یہی اس کی جو ناجائز اولاد اسرائیل کس طرح سرکشی پہ اتر آئے ہیں. واقعاً عجیب ہے. ایک نیا جو حربہ انہوں نے جو ہے، جو انتہائی خبیثانہ، انتہائی پست حربہ جو آج اب جو شروع کیا، وہ کیا ہے کہ جب غزہ کے اندر خوراک کی قلت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ایڈ کے نام پہ جو ہے کیمپس لگائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کھانا دیا جائے گا. اور لوگ آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے برتن لے کر کہ ہم کو یہاں سے کھانا ملے گا. جب یہ جمع ہو جاتے تو ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے. کون سی گن؟ مشین گن سے فائرنگ کی جاتی ہے، ان پہ توپوں سے گولے مارے جاتے ہیں. اس سے زیادہ پست اللہ اکبر، کس حد تک صفا، کس حد تک خبیث، کس حد تک پست ہے یہ. کتنا زیادہ ہم کو احساس ہے بیزاری اور نفرت ہونا چاہیے ان لوگوں سے، کتنا زیادہ. اور کتنا زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے. کس طرح سے وہ لوگ خدا نہیں معلوم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے ظلم، اس طرح سے اس دنیا کے اندر، اس جدید دنیا کے اندر یہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، یہ ٹائی لگائے ہوئے افراد، بڑے جو متمدن اور سویلائزڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور پوری دنیا خاموش، سب خاموش. اللہ اکبر. وبرئت الی اللہ عز وجل من اعدائکم ومن الجبت والطاغوت والشیاطین. شیاطین کی بات کی گئی، نہ کہ فقط جو ہے وہ ابلیس، نہیں، وہ تو ہے ہی شیطان انس و جن. یہ انسانوں کے روپ میں شیطان ہے، شیطان کے بھی باپ ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے اوپر. ان شیاطین سے میں بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں، ان سے دشمنی کرتا ہوں. وحزبہم، اور ان کی پارٹیوں سے، ان کی حزب سے. وحزبہم الظالمین لکم ومن کل ولیجۃ دونکم وکل مطاع سواکم. ہر وہ شخص کہ جو اپنی اطاعت کی طرف بلائے، میں اس سے بیزار ہوں. میں صرف آپ کی اطاعت میں ہوں، کسی اور کی اطاعت میں جانا قبول نہیں کروں گا. ہر وہ شخص جو اپنی اطاعت کی طرف مجھے بلائے گا، میں کہوں گا نہیں، میرا مولا، وہ جو بات جو مسلم نکیل سے کہی تھی کہ میرا امیر کون ہے؟ حسین ہے، میں اس کو سلام کروں گا. یہ ہماری شیعہ یعنی اس طرح. وکل مطاع، میں ہر ایک سے جو اپنی اطاعت کی جانب بلائے اس سے میں بیزار ہوں. ومن الائمۃ الذین یدعون الی النار، وہ رہنما، وہ جو لیڈرز جو کہ آگ کی طرف، دوزخ کی طرف، نار کی طرف بلاتے ہیں، خدا سے دوری کی طرف بلاتے ہیں، ان سے میں بیزار ہوں. آخر میں جو ہے پھر دعا کرتا ہے انسان. یہ جو زائر ہے جب ان تمام اقرارات کو انجام دیتا ہے، اس طرح سے اپنے امام کی خدمت میں بیان کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے بات تو بڑی کی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت بڑے بڑے اقرارات ہیں، اے خدا میری مدد کرنا. فثبتنی اللہ ابدا ما حییت علی موالاتکم. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھنا. میں نے بہت بڑے بڑے ادعا کیے ہیں کہ میں مطیع ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میری نصرت آمادہ ہے، ساری بہت بڑے بڑے ادعا ہیں. فثبتنی اللہ ابدا، اے خدا مجھے ہمیشہ، ابدا، ہمیشہ 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 میری عاقبت بخیر ہو. ہم سب زندگی کے آخر تک جو ہے وہ انسان جو ہے اسی راستے پر باقی رہے. بہت اہم ہے، اصل چیز آخر ہے
کہ آخر وقت تک جو ہے کون سا شخص جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. ممکن بڑے بڑے افراد ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ماضی بہت مستقبل رہا، لیکن آخر میں راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ گئے. اسی کربلا کے اندر اس وقت کتنی عبرت ہمارے لیے، بڑے بڑے افراد جنہوں نے کتنی شاندار زندگیاں گزاری، آخر وقت میں امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں امام آپ ہم کو، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں بوسہ لے لوں، کوئی کہتا ہے یہ کر لوں، کہتا ہے گھوڑا لے جائیں، کوئی کہتا ہے تلوار لے جائیں. یہ کیا ہے؟ بنی ہاشم کے افراد ہوں یا غیر بنی ہاشم کے افراد ہوں، کتنے ہی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. کہا کہ نہیں، فثبتنی اللہ ابداً، ہمیشہ آخر وقت تک، نہ فقط میں بلکہ ہمارے نسلاً بعد نسلاً ہم جو ہے وہ اس طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ما حییت، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، آخر دم تک جو ہے آپ کے موالات کے اوپر، آپ کی محبت پر خدا مجھے زندہ رکھے. وہ محبتکم و دینکم، آپ کے دین کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر، آپ کے آئین کے اوپر، آپ کے سسٹم کے اوپر. کسی اور سسٹم کو قبول نہ کروں، کسی اور سسٹم کو، فقط و فقط اگر سسٹم ہو کو دین ہو تو آپ کا دین. ووفقنی لما لطاعتکم، خدا مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اطاعت کر سکوں. توفیق چاہیے اذان محترم، توفیق. ان راتوں کے اندر ہم توفیق طلب کریں، اے خدا مجھے موفق کر، مجھے کامیاب کر کے میں ان کی اطاعت کر سکوں. وجعلنی من خیار موالیکم، عجیب دعا ہے. اے خدا مجھے، یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی محبت کرنے والوں سے قرار دے، کہا کہ نہیں، مجھے آپ ان لوگوں میں سے، آپ کے بہترین محبت کرنے والوں میں سے قرار دے، آپ کے بہترین شیعوں میں سے قرار دے، نہ فقط شیعوں میں سے، بہترین شیعوں میں سے قرار دے. بڑی دعا کرے، ہمیشہ خدا سے بڑی دعا مانگے، ہمیشہ بڑی دعا، کیونکہ دینے والا بزرگ ہے، دینے والی ذات بہت کریم ہے، دینے والی ذات بہت بڑی ہے، اس سے چھوٹی دعا نہ مانگے. کہا کہ مجھے بہترین موالیوں میں سے قرار دیں. جیسے مثلا کس قسم کے موالی؟ عمار جیسے موالی. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کا شیعہ ہوں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ادعا کرتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں. ایک دفعہ امام کسی کو چاہیں، ایک دفعہ امام کسی سے محبت کریں، ایک دفعہ امام کسی سے کہیں کہ ہاں ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کتنا فرق ہے؟ میرا کہنا کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں اور امام کا کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ایسے بن سکیں، اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہو سکیں کہ جس کو اگر نہج البلاغہ کے اندر امام علیہ السلام کس طرح سے اس قسم کے افراد کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں این اخوانی الذین رقبوا الطریق، کہاں ہے میرے امام علیہ السلام؟ یاد کرتے ہیں صفین کے بعد جب امام علیہ السلام تنہا رہ گئے تو یاد کرتے ہیں کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. علی علیہ السلام جس کو اپنا بھائی کہے، این اخوانی الذین رقبوا الطریق، جنہوں نے خدا کے راستے پر سوار ہوئے، ومضوا علی الحق، خدا کے اس حق کے راستے پر انہوں نے قدم بڑھایا. این عمار، عمار کو یاد کر رہے ہیں، کہاں ہے عمار؟ یعنی علی یاد کر رہا ہے کسی کو، اپنی زندگی کے اندر کسی کی کمی محسوس کر رہا ہے. کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا مقام ہے عمار کا. این عمار و این ابن التیہان و ابن ذو الشہادتین و این ذو الشہادتین و این نظراؤہم. عمار کہاں ہیں، ابن تیہان کہاں ہیں، ذو الشہادتین کہاں ہیں، اور اس طرح کے افراد کہاں ہیں، اور اس طرح کے افراد جو اس طرح سے امام علیہ السلام کے مطیع ہیں. من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے پیمان باندھا. کس چیز کے اوپر پیمان باندھا؟ موت کے اوپر، یعنی آخر وقت تک امام کا ساتھ دیں گے، موت تک امام کا ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ خون کے آخری قطرے تک امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے. تعاقدوا علی المنیہ وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجْرَ، اور جن کے سروں کو ظالم و فاجر کے دربار میں لے جایا گیا. دیکھیں امام علیہ السلام اس میں فخر کر رہے ہیں. یہ فخر کی بات ہے کہ ایک انسان ظالم و سفاک کے ہاتھوں شہید ہو، مارا جائے. جتنا زیادہ ظالم و سفاک وہ شخص ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ شہادت کیا ہے، اس کی زیادہ مقام ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ، اور پھر فرماتے ہیں ثم ضرب بيده على لحيته الشریفہ، پھر اپنے ہاتھ کو امام علیہ السلام لیتے ہیں اور اپنی داڑھی پر، اپنی ریش مبارک پر جو ہے وہ مارتے ہیں، اور پھر ایک بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں امام علیہ السلام. اپنے ان دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یاد کرتے ہیں امام علیہ السلام. فطال البکا، بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لمبا گریہ کرتے ہیں، دیر تک گریہ کرتے ہیں. ثم قال اوح علی اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموا، وائے ہو افسوس، کہاں ہے وہ بھائی کہ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے
اور پھر فَحْكَمُوهُ اور پھر اس پر عمل کیا کرتے، فقط تلاوت نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کیا کرتے، اس کو نافذ کیا کرتے تھے. وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ اور غور کیا کرتے تھے اپنے فرائض کے اوپر، ہماری ذمہ داری کیا ہے. بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے کہ چھوڑ کے چلے ہم جو ہے وہ دوسروں کی، یہ دوسرے نبھا لیں گے، نہیں، خود ہمیشہ جو ہے تدبر کیا کرتے تھے، میرا کیا وظیفہ، میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا رسپانسبلٹی، اس پہ غور کیا کرتے تھے، فکر کیا کرتے تھے. اور پھر فَأَقَامُوهُ اور پھر جب سمجھ میں آ جاتا تھا یہ وظیفہ، یہ ذمہ داری ہے، تو اس کو اقامت کیا کرتے تھے. احیوا السنۃ واماتوا البدعۃ سنتوں کو زندہ کرنے والے اور بدعتوں کو مارنے والے تھے. یہ ہیں وہ افراد محترم. اس طرح کا شیعہ، یہ دعا امام علیہ السلام سے انسان جو ہے وہ اس زیارت کے اندر جو ہے وہ، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے ان شبوں کے اندر، ان راتوں کے اندر. اور واقعی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس آیا ہم امام علیہ السلام ہمراہی، یعنی یہ امام علیہ السلام کا ساتھ دینا، یعنی یہ آیا واقعی امام علیہ السلام کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہم اس قرار پائیں، انشاءاللہ کہ ان کی معیت ہمیں نصیب ہو. لیکن تدبر ضروری ہے، غور ضروری ہے، فکر ضروری ہے، اس سوال اپنے سے کرنا ضروری ہے. اور یہ راتیں بہترین راتیں ہیں، یہ ایام بہترین ایام ہے اس فکر کے لیے، اس غور کے لیے، اس سوال کے لیے. اذان محترم، یہ جو قافلہ ہے جو بڑھ رہا ہے مکہ سے کربلا کی جانب، اس راستے کے اندر امام علیہ السلام بڑھتے جاتے ہیں، اپنا پیام پہنچاتے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ لوگ ہدایت کے اس چراغ سے جو ہے مستفیض ہو سکیں، جتنا زیادہ آ سکیں امام علیہ السلام کی نصرت کے ذریعے سے، خود کو جو ہے سعادت کے ساتھ ہمکنار کر سکیں. ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، یہ امت فلاح پا جائے، دعوت دیتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں. قلیل تعداد ہے کہ جو آپ کی طرف آتی ہے، کثیر تعداد ہے جو آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. مکہ ہے، حج کے ایام ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے. امام علیہ السلام کے پاس ہزاروں تو کیا، سینکڑوں تو کیا، گنے چنے افراد موجود ہیں. اتنے لاکھوں کے مجمع میں کوئی نہیں جو امام علیہ السلام کی بات سنے. کس قدر غریب ہے یہ امام، کس قدر غریب ہے امام. لیکن امام علیہ السلام اپنا موقف بیان کرتے ہیں. راستے میں ایک شخص آتا ہے، کوفہ کی جانب سے آ رہا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، فرزدق نامی یہ شخص امام علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہے، امام علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ہے. کہا ہے فرزدق، سوال کیا کیا حالات ہے کوفہ کے؟ کہا کہ امام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے مخالف ہیں. یہ کہتا ہے، کوفے کے حالات بتاتا ہے، ظاہراً ایک مشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن یہ کہہ کر چلا جاتا ہے. دیکھ رہا ہے کہ امام علیہ السلام کوفہ کی جانب حرکت کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ حجت خدا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ امام وقت ہے، اسے معلوم ہے کہ امام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ نہیں دیتا. فرزدق جیسا انسان، واقعی یہ المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. فرزدق کوئی کم شخصیت تو نہیں تھا. آیا ہم واقعی امام علیہ السلام کا ساتھ دے پائیں گے؟ عزیزان محترم، ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ایک موقع پر امام علیہ السلام، یہ کاروان چل رہا ہے، امام علیہ السلام کو ذرا اونگ آ جاتی ہے. جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا بیٹا علی اکبر آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی؟ کہا کہ مجھے ایک خاطف غیبی کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ یہ کاروان ہے جسے موت آگے لے کے جا رہی ہے، یہ کاروان موت پر آگے آ پڑے گا. علی اکبر یہ بات سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر، کوئی فرق نہیں پڑتا.
جب بابا اپنے اس جوان کی اس بامعرفت گفتگو کو سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ کاروان آگے بڑھتا ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب سواری آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے، امام علیہ السلام سواری کو تبدیل کرتے ہیں، دوسری سواری لائی جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، پھر تبدیل کیا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو بلایا جائے، سوال کیا جاتا ہے سرزمین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا غازریہ بھی کہتے ہیں، کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کربلا کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے خدا میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ عزیزان محترم جب اس کربلا کا نام سنتے ہیں، یہ وہ کربلا ہے کہ جب امام علیہ السلام، امام امیر المومنین علیہ السلام صفین سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اسی سرزمین سے گزرتے ہیں۔ یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو گھوڑے سے اترتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس سرزمین کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لیت کے سوکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی سرزمین ہے جو مقتل ہوگی ہمارے جوانوں کی، یہ وہی سرزمین ہے جو اسارت گاہ ہوگی ہماری خواتین کی، ہاں یہ وہی سرزمین ہے جس میں ہمارے شیرخواروں کو ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت یہ بشارت دیتے ہیں، یہ وہی سرزمین ہے۔ جب امام علیہ السلام کربلا کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے دیا تھا، یہیں پر بس خیمے لگائے جائیں گے، کہا جاتا ہے کہ محملوں سے خواتین کو نیچے اتار لیا جائے۔ جب بی بی زینب اس کربلا کا نام سنتی ہیں، زرزمین پہ پہنچتی ہیں، یہ تمام باتوں کو سنتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، اپنے بھائی کو بلاتی ہیں، بھائی میرا دل بے چین ہے، اس سرزمین پر آنے کے بعد میرا دل بے چین ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں بی بی یہی وہ جگہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اپنی بہن کو تسلی دیتے ہیں، بڑے احترام سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بنی ہاشم کے جوانوں زینب کو محمل سے نیچے زمین پر لایا جائے۔ بیٹے آئے ہوں گے، بھائی آیا ہوگا، بھتیجے آئے ہوں گے، کہ کوئی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اس پردے کا خیال رکھا گیا، احترام کے ساتھ زمین کربلا پر لایا گیا۔ لیکن 11 محرم کا دن آئے گا، اب جب سوار ہونا چاہیں گی، اب جب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا، ایک موقع آئے گا جب زمین کربلا پر نگاہ پڑے گی، ایک بھائی جو امام وقت، وہ اپنے اس سرزمین کربلا پر اس کا بے گور و کفن لاشا، سر بریدہ لاشا کربلا کی سرزمین پر ہوگا۔ دوسری طرف امام وقت ہوگا کہ جو زنجیروں سلاسل میں پابند ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے خدا ہمیں انصار و امام علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والوں میں ہوں۔ اے خدا ہمیں اپنے فرائض اور اپنے وظیفے، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں دشمنان دین سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں دشمنان دین کے ساتھ واقعی معنی میں دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں ایسے شیعوں میں سے قرار دے کہ جن کو امام علیہ السلام یاد کریں، جن سے امام علیہ السلام محبت کریں۔ اے خدا جمع حاضر کی حوائج کو پورا فرما۔ اے خدا ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے خدا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے خدا جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے خدا ہمارے جوانوں کو اس جوان کربلا علی اکبر کی تعصی کرنے اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اپنے اس زمانے کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتمہ